صاحب آف تلہاڑا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت محترم مقام جناب سید زائم بادشاہ صاحب اور قبلہ محترم ناصر عباس صاحب، مولا عزت سے اضافہ کرے، توفیقات سے اضافہ کرے، ہمیشہ حفظ و امان سے رکھے۔ دو میری محترم اور معزز شخصیات میں برتے موجود ہیں، یہ اتوار بھی نال موجود ہے، تواڈی مینوں ایڈی فکر نہیں جنی انہاں دی فکر، مینوں اگلے سارے احساسات نے کہ انہاں دی موجودگی تھوڑے جہے کلمات تمہارے کو میں عرض کرتا ہوں۔ میرے محترم سامعین، دنیا دی کسے معاملے وچ بھی جدوں ترتیب خراب ہو جائے کسی چیز دی بھی وہ بد مزگی ضرور، چیز مکروہ ہوئے یا نہ ہوئے، حرام ہوئے یا نہ ہوئے، بد مزگی ضرور ہوتی ہے جدوں ترتیب خراب ہو جائے۔ مثال دے طور تے بندہ نہاندیاں سار پہلا کوٹ پا لے، اتنے سویٹر پا لے، اتنے قمیض پا لے، بد مزگی ہوئے گی تے جگ ہنسائی بھی ہوئے گی، بندے بھی ہسن گے کہ انہیں کہڑی بیوقوفی کی تھی۔ جڑا بندہ کھانے والے کمرے چ بڑھتے ہیں یا کسی تقریب جاتے ہیں ساری سب تو پہلا کسٹرڈ پا لے، ہر جڑی گل تو بظاہر نہیں لیکن ترتیب خراب ہونے نال کچھ بد مزگی ضرور ہوئے گی ضرور۔ میرے عزیز دوستو، گورنمنٹ نے احتجاج دی اجازت دیتی کہ سرکار محمد مصطفیٰ سرکار دی بے حرمتی کیتی گئی ہے اور سرکار دو عالم دی متعلق غلط قسم دی ایسی فلم بنائی گئی ہے جہدے نال مسلمانوں دے جذبات مجروح ہوئے نے، اور جہدے جذبات مجروح ہوئے نے او دے وچ کچھ ایمان نظر آ رہے ہیں۔ گورنمنٹ نے اجازت دیتی کہ یہ احتجاج کیتا جائے، اور گورنمنٹ ویسے وزیر قانون نے آکھا سی کہ نہ دیو اجازت بلکہ چھٹی نہ کرو، ویسے جتھے ہو جائے چھٹی نہ کرو، کچھ وزراء نے بھی آکھا سی چھٹی نہ کرو، وہ وزیر اعظم نے تو وزیر داخلہ نے زور دیتا، چھٹی ہو گئی۔ اگو جس قوم نو احتجاج واسطے آکھیا گیا انہوں نے احتجاج دی جاچ نہیں سی، انہاں کدی زندگی چ احتجاج کیتا ہوئے، انہوں نے پتہ ہوندا پہ احتجاج اپنے آپ نو ماری دا اگلے نو نہیں لٹی دا، انہوں بیچارے نو پتہ ہی نہیں سی، انہوں نے پتہ ہی نہیں سی کہ احتجاج کرن دا طریقہ کی ہے۔ میرا خیال چھٹی کرن تو پہلے کچھ علماء اہل تشیع نو دعوت دیتی جاندی تو ٹی وی تے آ کے لوکاں نو احتجاج دستے، احتجاج دا طریقہ دستے۔ اگر نواز شریف نو ہی آندے نا تو اس بھی دس لینا سی کچھ نہ کچھ۔ انہوں نے اس واسطے نہیں آکھیا گیا کہ انہوں نے کدھر امریکہ نہ تعلق نہ خراب ہو جائے، وگرنہ انہوں نے احتجاج کیتا سی، چنگا بھلا احتجاج انہوں نے کیتا سی جدوں چیف جسٹس نو بحال کران لگے نے تے لاہور انہوں نے ماتم کیتا سی۔ جی میرے کو اخبار موجود ہے، میں سنبھال کے رکھا ہے، نون لیگ کا سینہ کو بھی، نون لیگ کی سینہ کو بھی جنہوں چیف جسٹس نو بحال کران لگے سن تو انہوں نے سینہ دا ماتم کیتا، سینہ کو بھی کیتی ہے۔ میں ایک نون لیگ دے بندے نے میرے سامنے قرآن پوچھیا، میں کیا یہ کی پہ کر دے ہو، سینے پہ پٹ دے ہو سکا ظلم تھوڑا پہ ہوتا ہے،
میں کہا کی ظلم ہو گیا تے چھری مار دیتی ہے ہو سکیا انہوں عہدے تو ہٹا چھڑیا نے جدا عہدہ سی انہوں عہدے تو ہٹا چھڑیا نے جدا عہدہ سی انہوں عہدے تو ہٹا چھڑیا نے جدا عہدہ سی میں کہا چیف جسٹس دے آرڈر اللہ نے کیتے سن کہنے لگے تسی گلاں پٹھیاں کر دے ہو میں کہا جی دے آرڈر بندے آپ کیتے ہون انہوں عہدے تو ہٹائیے تے ظلم ہے جنہوں اللہ عہدہ دیتا ہوئے انہوں عہدے تو ہٹا دیئے تے کوئی ظلم نہیں کہ نواز شریف کے ایتھے پٹے سجے بنانا پا کے تے کڑتے لا کے خدا دی قسم تے کالا شاہ کاکو آؤندے انہوں نے چیف جسٹس نو بہار کر دیتا زرداری نے نہیں تے نہ دوہاں پراواں زنجیر بھی مارنے سن تیرا مطلب ہے اس کرفرم ہو گیا تے نون لیگ نو جدو پتہ لگ گیا نا نون دا مانا نہ ہوندا نون نہ لگ دی جدو نون لیگ نو پتہ لگ گیا ہے پھر سینہ کو بھی ماتم دا احتجاج دا طریقہ ہے لوکاں دیا دکانہ ساڑنا لوکاں دیا دکانہ تے مکانہ نو اگا لانا احتجاج دا طریقہ نہیں چلو کائنات اگر شریف تے بدماش دی تمیز کرنا ہی چاہتی ہے آخر احتجاج کرن دا کی طریقہ ہے اساں تے سارے جہان نو دسے ہیں سالانہ نہیں کر دے اسی ہر مہینے کرنے ہیں ہر مجلس احتجاج ہے اور اس تو بعد اسی شبیر دا نہ لینے ہیں اپنے آپ نو کو جانے ہیں اگلے نو نہیں آندے کچھ اپنے آپ نو ساٹھ اگلے تے لگ دی نہ کسی دا مکان ساڑنے ہیں کسی دی دکان ساڑنے ہیں کیونکہ ساڑی تاریخ ہے اسی اگا لان والے نرتا اللہ کی نہیں رکھے کسے منظر تے ساڑے کسے کرنو اگلان والے نر کوئی تعلق نہیں میرے عزیز دوستو ترتیب خراب ہو گئی ہے ترتیب ٹھیک نہ ہوئے بچے نو بندہ کروں کھڑ دیا ساری بی ایچ بہا دے ہوئے تے مرنا ہی ہے نا اس یا ٹیچر نے پریشان ہونا یار کوئی نہ کوئی ترتیب ہونی چاہیے تھی بندیاں نے تسبیح کرن لگے ہیں تسبیح کٹ لئیے تے اللہ اللہ شروع کر دیتا ہے بندیاں نو اے بھی پتہ کوئی نہیں پی انہاں بندیاں دے ہاتھ نہ احتجاج دیتا ہے جنہاں نو اے بھی پتہ نہیں کہ تسبیح دی منظر کدوں آن دی ہے تے کس ترتیب تو بعد بندہ اللہ دی تسبیح کرن دے قابل ہونا ہے قبلہ ترتیب خراب ہے میں ترتیب والی ایک آیت پڑھنی ہے یہ نال نتیجہ دے دینا جی میں تساں فرمایا وہی کر بسم اللہ الرحمن الرحیم خالق نے فرمایا بندے نو پتہ ہے بھی اللہ دی تسبیح کرو بس اللہ اللہ کرو اللہ دی تسبیح کرو تے اللہ اللہ کرو خدا دی قسم اسی اللہ دی تسبیح دے خلاف نہیں نعوذ باللہ من ذالک لیکن سانو ترتیب دا پتہ ہے بھی وہ منزل کدوں آندی ہے جدو بندہ اللہ دی تسبیح دے قابل ہو جاتا وہ میں ترتیب پڑھن لگا 7 منزلہ قرآن دسیے نے انہاں 7 منزلہ نو عبور کریے تو بندہ اس قابل ہوندہ ہے کہ اللہ دی تسبیح دے قابل ہوندہ ہے اللہ دی تسبیح کرے انہاں حق بندہ کرے بندیاں ترتیبوں بھی بکھریاں لائیں ہیں بندیاں صاحب لایا پھر نماز شروع کرنی ہے نا بندیاں نے نماز پڑھیا کر اور یار کرنی ہے شروع کیسے دن لاہور جانے ہیں تو داتا ساڑھو ٹوپی لے ہونے بندہ پوچھے داتا صاحب ٹوپی ضروری ہے کوئی واجب ہے تو نماز پڑھ مسلح لے ہونا ہے مکہ شریف کیوں ٹوپی لے ہونی ہے داتا صاحب تو تسبیح لے ہونی ہے پاک پتن شریف تو اللہ دیا بندیا کوئی ضرورت نہیں مسلح تے آن تو پہلا نماز تے کھڑو آن تو پہلا نہ تسبیح نہ ٹوپی نہ کپڑا تے نہ اے لوازمات ضروری نے البتہ ایک گل صرف ضروری ہے کہ بندے نماز پڑھن تو پہلا پتہ ہونا چاہیے ہے انعام والے کون نے تے غضب والے کون اگر نہیں پتا تو ہمیں فضول پھرنا شروع ترتیب یاد ہونی چاہیے تھی خالق نے ترتیب دسی ہے خالق فرمانا اِنَّا ارسلنا کا شاہدن اے میرے محمد ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا ترتیب پہ پڑھنا ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا وَمُبَشِّرًا اور مبشر بنا کے بھیجا وَنَذِيرًا اور نذیر بنا کے بھیجا بندے ترتیب پہلے یاد کرن اے میرے محمد ہم نے تجھے بنایا ہے شاہد شاہد دا معنی قبلہ گواہی دینے والا ایڈے بندے انپڑھ نہیں بیٹھے جڑے کونے ہو کے بیٹھے پتہ بھارا ہوا ہے بندے انہوں پہ شاہد دا معنی گواہی دینے والا وَمُبَشِّرًا خوشخبری دینے والا وَنَذِيرًا ڈرانے والا اے حبیب ہم نے تجھے پہلے شاہد بنایا کہ تو لوگوں پر گواہ بن جائے گواہ انہوں اندر جڑا حاضر بھی ہوئے جڑا ناظر بھی ہوئے مبشر انہوں اندر جڑا خوشخبری دے دے جنت دی خوشخبری لئی ہے بندے نبی کو لو تے کار لڑے نے نا
جنت دیاں چیزاں نبی کو سنیاں نے نا ایس قسم دیاں ہونیاں نے تے بندیاں بسترے کر نہیں رہن دیتے کھوڑے کچھے بندے اٹھ پڑ گئے نے اس جنت دے لالچ وچ کتوں خوشخبری نہیں ہے مصطفیٰ کو اور جنت تو ول بندے ٹرے نے تے محمد دے مبشر ہونے دی وجہ تو اگر دوزخ تو بندے ڈرے نے تے نبی دی نظارت دی وجہ تو اترائے ہوتے نبی دے پہلے مننے نے نبی نو مننے کی اللہ سب تو پہلے شاہد پھر مننا مبشر ترتیب دا سڑیاں پھر مننا نذیر اور نبی یار ڈرایا ہی تے بندے دوزخ تو ڈرے نا تو اڈا میں نے پتا کو نہیں کننا کو ڈر دے ہو نبی دے دور اچھ ایو جے بندے علامہ صاحب دی موجودگی چرز کر رہے ہیں تے انہاں دے اوتے نہیں پا رہا پی پریشان میں کراں کئی باری بندہ مگر چنگا بھلا بیٹھا ہوئے تے بندے پڑھ کے آندے نے رکھو دے سر تے قرآن پڑھ دا میں ہاں تو قرآن انہاں دے سر تے رکھنا ہے ہاں بتاؤ انہاں دی موجودگی بڑی ضروری ہے اگر گل غلط کرا تے ضرور میں نے دس دیں میری تصحیح کر دیں الحمدللہ ساڈی قوم دا فخر نے بندے دوزخ تو انہیں ڈرے نے اسی تے شاہی خدا دی کوئی نہیں نا بیان کرنا میں آپ دوزخ تو ڈرنا آج جڑے بندے بیٹھے ہیں تو تے آپ ڈرنا ہے رحمت للعالمین دے سامنے بندیاں دوزخ تو ڈر کے آکھیا ہے کدی میں لیلا ہوندا تے ٹھیک سے اور اٹھاؤ میں ذمہ داری دل پہ کروں رحمت للعالمین تے شفیع المذنبین نے جدو دوزخ دے متعلق بیان فرمایا نا ایک بندے آکھیا میں چڑی ہوندا چڑا بھی نہ سبحان ایک نے آکھے میں لیلا ہوں ایک نے آکھے میں چڑی ہوں حضور نے فرمایا بیٹے ڈر دے کیوں ہو تسی تے انسانیت پچھوں پہ نکل دے ہو کی جے انہاں کہا بھی جی میں تساں دوزخ دے متعلق دسے نا اساں صاحب لایا جانوراں دا صاحب تے نہیں نہ ہونا کوئی لیلا کوئی چڑی اے ہن اپنے انصاف نال بندے دسن جڑے دوزخ تو ڈر کے انسانیت چھڈن واسطے تیار ہو جان او ہاتھی ہونے چاہیے نا یا دوزخ تو کٹ لین والے ہاتھی ہونے چاہیے سبحان اللہ آباد رہو یا دوزخ تو بچان والے ہاتھی ہونے چاہیے جناب دے علم ہے حضرت سیدہ دا حیا کرنے والا بندہ جے سوچے نا پہ میں کدھر جہنم اچھ نہ ٹر جاں تو فاطمہ دی توہین کر اس نے توجہ نہیں فرمائی حیا دی گل کر رہا میں جڑا بندہ جناب بطول دا حیا بھی ذہن چ رکھدا ہے پھر سوچدا ہے کہ کدھر میں جہنم دا بانن نہ بن جا کوتاہیاں بندے کول ہو جاندیاں قرآن تے دو آیات نے فاطمہ دا میں نے آتش جہنم سے بچانے والی کی معنی ہے حضرت فاطمہ دا دوزخ کی آگ سے تے کنے آکھیا ہے فاطمہ حضور نے آکھیا نے فاطمہ اے دا مطلب ہے محمد دی زبان تے اعتبار دا نا دین ہے سیال کو ڈالے ہو جتن دا حضور نے آکھیا نا اے فاطمہ جڑا فاطمہ نو من کے جہنم میں ٹر جائے اے بھی محمد دی توہین ہے فاطمہ نو ناراض کر کے جنت میں ٹر جائے اے بھی نبی دی توہین ہے آباد رہو دعا مل گئی پہلی کی مننا نبی نو کی مننا میں کیا بات ہے شاہد پھر مبشر پھر نذیر بندیاں صاحب لائے پہ دین اللہ تو شروع ہوندہ ہے کہو رہے کی ہو گیا بندیاں خدا دی قسم بندیاں نو ترتیب یاد ہوندی تے اینج نہ ہوندہ آجی میں ہوئے میں دسن لگا اللہ فرماتا ہے 7 منزلہ نے 3 کڑیاں نے پہلے نبی نو مننا ہے کی شاہد نبی نو مننا ہے مبشر نبی نو مننا ہے نذیر اللہ فرماتا ہے میرا سونا ہم نے تجھے شاہد و مبشر و نذیر بنا کے بھیجا یہ دے وچ ساری مجلس ہے خالی فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تاکہ یہ لوگ اللہ پر ایمان لے واہ واہ اور پہنچ گئی جگہ جناب تھا تاکہ یہ لوگ اللہ پر تو چلا جا اسٹیشن پر سیال کوٹ تاکہ تجھے لاہور کی گاڑی مل سکے یہ مطلب ہے لاہور دی گڈی پہلا نہیں ملنی پہلا سیال کوٹ سے اسٹیشن تے جانا پینا آباد رہو یہ مطلب ہے اللہ نو منن تو پہلے محمد دا مننا ضروری ہے جیڑا بندہ نبی نو کٹ کے آندا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ جھوٹا ہے زمانے دا جھوٹا ہے تو جو کہہ رہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں
تہاڈی مولوی صاحب عمر کنی ہے؟ 50 سال 20 سال تے تسی بالغ ہوئے 15-20 سال تے، یہ مطلب 30-35 سال تو تسی کہہ سکتے ہو اللہ تو سوا کے عبادت دے لائق نہیں، تے جدوں تسی نہیں سو جمے کی پتہ ادوں کوئی ہوئے۔ تو گواہی کیڑی پہ دینا؟ میں گواہی دیتا ہوں، نہ اللہ نو ویکھیا، نہ چکھیا، نہ سنیا، نہ سوچیا۔ پوری کائنات جڑی گواہی دے رہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، یہ مصطفیٰ دی گواہی تے گواہی دے یا بات ہے سارے اٹھاؤ جناب، مصطفیٰ دی گواہی تے گواہی دے رہی ہے۔ یہ مطلب ہے نبی نو گواہ مننا ہے، پھر مبشر مننا ہے، پھر نذیر مننا ہے۔ چوتھی منزل ہے، خالق فرماندا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، پھر تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اور چوتھی منزل پہ پہنچ کر اللہ پر ایمان آ جائے وَرَسُولِهِ، تو پھر یہ مانو کہ جو اللہ ہم نے نبی کی شہادت پر مانا ہے اس اللہ کا یہ رسول ہے۔ کیا بات ہے بھائی، بہت شکریہ۔ تو سب پانچ منزلہ دیکھیے، سب تو پہلے حضور نو قبلہ شاہد مننا ہے، پھر حضور نو مبشر مننا ہے، پھر حضور نو نذیر مننا ہے، نبی دی بشارت و نظارت و شہادت تے پھر اللہ نو مننا ہے، تے پھر اس اللہ دا رسول محمد مصطفیٰ نو مننا ہے۔ اللہ فرماتا جدو 5 منزلوں تک آ جاؤ پھر ترتیب ہے وَتُعَزِّرُوهُ، پھر جب نبی چاہے تو اس کی طاقت بنو، جب نبی چاہے تو اس کی قوت بنو، پھر نبی کی مدد کرنا، چھوڑ کے نہ جانا۔ جب نبی مدد مانگے پھر مدد بھی کرنا، اس کی طاقت بھی بننا، اس کی قوت بھی بننا۔ کنیاں منزلہ ہو گئی ہیں؟ 6 تے 7ویں منزل خالق فرماندہ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر تمہارا حق بنتا ہے کہ محمد کو عزت کی نگاہ سے دیکھو۔ جب نبی کی عزت تمہارے ذہن میں آ جائے گی وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر اللہ کی تسبیح کرنا صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس یہی موضوع سی، ادھا ٹائم میں پڑھ لیا جناب، ادھا پڑھ لیا، بلکہ 1 منٹ اتے پڑھ لیا، پریشان نہیں ہونا میرے لو، دیکھو ادھا ٹائم سے مکا دینا۔ یہ مطلب ہے نبی دی عزت کرنے والے تے واجب ہے کہ وہ تسبیح کرے۔ جدے ذہن چ پیغمبر دی عزت نہیں، وہ دی نہ صبح دی تسبیح قبول ہے نہ رات دی تسبیح قبول ہے۔ نبی دی عزت واسطے دوسری آیت پڑھ کے تے اجازت لینا۔ خالق فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان لے کے آنے والوں اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، نبی کے گھروں میں کبھی داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے۔ نبی کے گھر میں نہیں، نبی کے گھروں میں، نبی کے، یہ مطلب ہے نبی دے گھر کافی سن۔ بندے علامہ صاحب ہاں اس واسطے نہیں پہ کرتے کہ انہاں آج تک نبی دے گھر نہیں سنے، انہاں جدوں سنیا انہاں آکھیا فلانی بی بی دا حجرہ سی، او دے نال فلانی بی بی دا حجرہ سی، او دے نال فلانی بی بی دا حجرہ سی۔ یہ جنہاں بیبیاں نال حجرے لا چھڑے نے نا، انہاں نوجوان نسل خراب کر چھڑی ہے۔ آج جنہیں نوجوان پیواں دی ہتھی پیندے ہو نا، میں تانوں پکی گل دساں، یہ تہاڈی آندی ہے نا ماں پی اسی پھر میرا پتر جوان ہو پیا میں گھروں ہی نہ تینوں کڈ چھڑاں گی، یہ جڑی جمع ہے نا یہ بھی ابے دے گھر چ ہوندی جے۔ ہن تساں غور نہیں فرمایا، میں ایسیاں ماواں آندیاں ویکھیاں نے، آ ویکھا میرا پتر جوان ہو پیا نا تینوں میں گھر وڑن دینا، وہ اللہ دی بندی تم ہی دے گھر چ۔ جدوں نوجواناں نوں پتہ لگ گیا نا ساڈی اماں ساڈے ابے دے گھر چ، ادوں پتہ لگے گا حجرے امہات المومنین تے نہیں سن، محمد دے گھر سن۔ کیا بات ہے، بات رہو جناب، ادھر پتہ لگ جائے گا کہ ہر زوجہ نو نبی نے اپنا مکان دیتا سی، نبی دے گھر میں بیبیاں رہندیاں۔ میرا حال بچوں تہاڈا بھی گل نہیں پہنا، اے نبی نے گھر دیتے سن نا ساریاں بیبیاں نو۔ اللہ فرماندا ہے اے ایمان لے کے آنے والوں، نبی کے گھروں میں کبھی داخل نہ ہو جاؤ جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے۔ کیا بات ہے، اجازت کا دی الا طعام، کھانے کی اجازت، ساری تشریح نہیں کرتا، کھانے کی اجازت مل جائے۔ یہ مطلب ہے نبی ال پکتا سی، یار قرآن کہہ رہے جو کھانے کی دعوت مل جائے تے آ جاؤ، یہ مطلب ہے نبی ال پکتا سی تے لوکی آ کے کھاندے سن۔ یہ امیر وچوں کیڑا ہویا؟ کھا کے مچھاں تے ہاتھ پھیرن والا امیر ہوندا ہے کہ کھوان والا؟
مولویاں دس چھڑے لوگوں بھی کوئی کڑتا سی انہوں حضرت رسول پاک آپ ہی ٹانکے لاندے سن ٹھیک ہے حضور دی جُتی سی تے حضرت علی گنڈ دے سن لے بھی مولوی سارے مکے دی جُتیاں نویاں بھی ہونا تے پکاندے پھر اے سن تے کھاندے پھر او سن بندے لباس روز بھی تبدیل کرن تے نبی نہ کرن تے ہر جالی گل کوئی نہیں کھواندے پھر اے سن تے کھاندے پھر او سن خالق فرماندہ حبیب ان لوگوں سے کہہ دے کہ جب کھانا پک کے تیار ہو جائے تو یہ آ جائیں کھانا پکنے کا انتظار بھی تیرے گھر میں نہ کریں کھانا پک جائے تو آ جائیں اور جب فارغ ہو جائیں فانتشروا ولا مستانسین علی حدیث اور آپس میں باتیں کرنے کے لیے نبی کے گھر استعمال نہ کریں پہلا آنا نہیں تو مگروں بیٹھنا نہیں تو ساتھ توجہ نہیں فرمائی پہلا آنا نہیں اے اللہ یہودیاں نو پہ آندا عیسائیاں نو مشرکاں نو اس دور دے مسلماناں نو اس دور دے مسلمان سنی شیعہ وہابی نہیں سن ہوندے صحابی ہوندے سن اللہ فرماندا پہلا آنا نہیں تے مگروں میں تشریح نہیں کردا وقت کوئی نہیں آیت ہی سنو خالق فرماندا اس لیے کہ یہ آپس کی کنورسیشن کے لیے اس کا گھر استعمال نہ کرو تم یہاں بیٹھ کے باتیں کرتے یہاں بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتے آپس میں جے بندے گلاں کو چنگیاں کر دے ہوندے آپس بھی تو میرا خیال ہے ایڈا اٹھان دی لوڑ نہیں سی آپ پیران عرس ہوئے تو بندے 10 دن پہلے آ جاندے مجلس پیران ہوئے تو پہلے لوگ بندے چلے جاندے وہ کام شم کرتے ہیں پہلے بھی رہتے ہیں مگروں بھی 2-3 دن رہتے ہیں نوکر ہوندے نے صفائیاں کرتے ہیں آتے ہیں کھاندے بھی اتوں نے پہلے آ جاندے ہیں مگروں ٹر جاندے پیران دی بھی عزت ہوندی ہے مریداں دی بھی عزت ہوندی ہے یہ کیسا پیران دا گھر ہے اللہ مریداں کو بہن نہیں دیتا کیا بات ہے بھائی مریداں نو حکم ہے پہ اتھے باہر پر پھرے ٹریا کرو جدو کھانا پک جاتے آ جایا کرو ایتھے آ کے گلاں کرتے ہو سار اٹھاؤ جے تے پیران دے فضائل پڑھ دے ہوندے تے اللہ منع نہ کردا سار اٹھاؤ پیران دی تعریف کر دے ہوندے تے اللہ منع نہ کردا اللہ فرماتا ہے تے ٹکر کھایا کرو تے ٹر جایا کرو اگلی آیت ذرا زبردست ہے دل دا کو مریض ہے اگے پیچھے ہو جائے جو دس دینا چاہیے میں سچی گل پہ کرنا آج صاحب تو سانو کوئی فکر نہیں کوئی بالکل ٹھیک ہو میں پتہ توجہ فرمایا جی خالق فرماتا ہے بڑا لطف ہے خالق فرماتا ہے ذالکم کانا یوز النبی دراصل جب تم آپس میں گفتگو کرتے ہو تو نبی کو تکلیف کیا بات ہے نبی کو تکلیف ہوتی ہے اور اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اور جو اللہ اور رسول کو تکلیف دے اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے آخرت میں بھی لعنت ہے بلے خالقہ تیرے لعنت تو بچان تو صدقے اللہ فرماتا ہے ٹکر کھا کے نکل جایا کرو گلہ نہ کرے میں کار پروفیسر لے آؤں میرا بیٹا پروفیسر لے آئے ایک وکیل لے آئے علامہ صاحب بیٹھ جائیں شاہ جی بیٹھ جائیں 4 بندے گفتگو کر دو ایک پروفیسر ایک اعلیٰ وکیل ایک شاہ جی ایک علامہ صاحب 4 بندے گفتگو کر دے ہوں تو بیٹے نو میں باہروں آواں تو میں بڑی گل سمجھنا کہ شکر ہے ساڈے گھر بھی کچھ آج دی گل ہونے لگی اور پڑھے لکھے بندے بیٹھا نہیں ہاں اچھا میرا منڈا 2-3 چنگچیاں دے ڈرائیور لے آوے تے 2-3 پان کھان والے لے آوے لوکاں دے کپڑے بھر چھڑن جویں پھر ڈرائیوراں بہ کے گلاں کرنیاں نے میں تے منڈے نوں آکھنا پتر اے گھر ہے ڈیرا نہیں ہائے ہائے ایہو جے گھر بان دے قابل نہیں ہوندے اے دا مطلب ہے کہ میرا مزاج انہاں نال نہیں ملدا گلاں ایسیاں کردے نے اگر محمد نال مزاج ملیا ہوندا تے اللہ منع نہ کردا قرآن چ مولوی جنہاں دا مزاج نہیں ملدا او بھی یار ہوندے نے صدقے مولا تانوں آباد و شاد رکھے مجلس مکمل ہو اللہ فرماتا کھانا کھا کے فوراً نکل جاؤ اگلی ایک گل ہے وہ بحث وچ لمبی ہو جائے گی انہوں میں جلدی مکا دینا اللہ فرماتا ہے سنو وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم کلمہ پڑھنے کے بعد بھی میرے رسول کو تکلیف کیوں اللہ فرماتا ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا کبھی بھی نبی کی زوجہ سے نبی کے بعد نکاح نہ کرنا
ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ اور نبی کو تکلیف ہوتی۔ کس انداز نال بندے رسالت نو سوچ دے۔ ساڈی زوجہ ساڈی فوتگی تو بعد دوسرا نکاح عدت تو بعد کر سکتے، وہ بھی اسے قانون دی کتاب وچ لکھے۔ نبی دی زوجہ نہیں کر سکتی، وہ بھی اسے قانون دی کتاب وچ لکھے۔ جڑا قانوناً تیرے نال نہیں ملتا وہ سارا تیرے وجہ سے کر دے۔ آباد رہو جناب، یہ مطلب تینوں مننا پائے گا ساڈے واسطے جڑے قوانین نے ساڈی حیثیت دے مطابق، جڑے اس گھر دے قوانین نے انہاں دی حیثیت دے مطابق۔ نبی دی بیوی نال نکاح نہ کرنا نبی نوں تکلیف ہوندی ہے، ساڈی بیوی تے اس واسطے کر لیندی ہے سانوں کی تکلیف؟ وہ یار اسی مر گئے 3 مہینے بعد 3 مہینے 10 دن بعد 4 مہینے 10 دن اس نکاح کر لیا، سانوں کی تکلیف؟ نبی نوں تکلیف ہوندی ہے، اسی بھی قبر وچ نبی بھی قبر ہے۔ کیا بات کہ بلا اسی بھی قبر وچ تے نبی پاک بھی ظاہراً قبر وچ، ساڈی کوئی تکلیف نہیں، اسی ہوئیے تے کوئی تکلیف ہوے نا، جدوں اسی ہے ہی نہیں تو سانوں تکلیف کی ہے؟ یہ مطلب ہے نبی ہے نا، ہے تو تکلیف ہوندی ہے نا۔ یہ جڑا ٹیکا لا کے آپریشن کرتے ہیں وہ ٹیکا گٹے تے اثر کرتا ہے کہ دماغ تے؟ وہ یار پیٹ سارا کھول چھڑتے ہیں تو بندے نوں پتہ بھی نہیں ہوندا، یہ درد کیوں نہیں، تکلیف کیوں نہیں ہوندی؟ یہ مطلب ہے دماغ تے اثر ہوئے تو تکلیف نہیں ہوندی۔ مجلس میں سن دے ہو نا، اللہ فرماتا ہے نبی تو بعد آبادا، ایک دعا کافی ہے شاہ جی دی، ایک دعات واہ کافی ہے علامہ صاحب دی۔ اللہ فرماتا ہے نبی کے بعد بھی کبھی نبی کی زوجہ سے نکاح نہ کرنا محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف محسوس ہو کر دے جدا دماغ ٹھیک ہوئے، یہ مطلب ہے نبی قبر وچ بھی ہوئے تو تکلیف محسوس کر دے۔ اور مولوی گولی مارنا سوکھا ہے، دلیل دا جواب دینا مشکل ہے۔ سوچ کے دس موت جیسی مصیبت جنہیں دماغ تے اثر نہیں کرتی، بخار نہ اڑوسی حال کیسے ہو جائے گا؟ قبر اچ پیغمبر نو تکلیف، قبر اچ پیغمبر نو تکلیف ہوندی۔ 3 منٹ باقی نے میں جب سوچیا سی جی میں دسیا میں دسن لگا تمہیں نبی نو تکلیف ہوندی قبر دے وچ، وہ دی زوجہ دے متعلق کوئی بندہ انج سوچے، صرف سواسا کے لاؤں اب ادھر زوجہ دے متعلق کوئی بندہ انج سوچے تے نبی نو قبر اچ تکلیف ہوندی ہے، جدی تین اسے قبر کول کھلاڑ چھڑی ہے، اس پیغمبر نو تکلیف نہ ہوئی۔ میں سوچ رہا میں کہڑا کہڑا بیڑا پڑا، میں کوئی گل کرا میری حاضری ہوگی کہ آنسو میرا قریب ہے آ رہا ہے، تواڈے آنسو قریب نے، ایک آنسو آ رہا ہے وہ آ جائے گا تو میری حاضری مکمل ہو جائے گی۔ میں سوچنا سرکار دو عالم نو قرآن کہہ رہا تکلیف ہوندی قبر دے وچ بھی ہوندی، نبی دی بیوی تے متعلق کوئی بسرے بہ کے بھی سوچے، غلط سوچے تے نبی نو تکلیف ہوندی۔ یہ رابطے کیویں ہوندے نے یہ اللہ جاندا ہے، تکلیف نبی نو ہوندی ہے نا۔ میں سوچنا ادھر نبی نو کنی کو تکلیف ہوئی ہوئے گی جدن بی بی زینب نے امام حسین دا کرتا قبر دے اوپر رکھا، یا رکھیا نے کہ نہیں رکھیا؟ بولو میرے رکھیا نے نا۔ اور خدا دی قسم ایک جملہ بڑا عجیب آکھیا نے، انج قبر تے کپڑا بچھایا نا کرتا امام حسین دا خون بھریا تے انہاں سوراخاں والا کرتا انج بچھایا نا زہرا دی بیٹی نے، زمین مدینہ وچ زلزلہ آیا جدوں قبر ہلی ہے نا، دوویں ہاتھ قبر تے رکھ کے سنبھال کے قبر نو بی بی فرماندی ہے نانا اے پتر دا کرتا ہے، کسے میرے موقع ملے تو میں اپنا کرتا بھی لے گیا۔ ایک کو جملہ تو بتو اے سمجھ آئی جے پی پی پاک دا کرتا بھی رنگین سی، میں کی آکھا پتہ نہ سارے رنگین سی، ایتھے لڑائی ہو پوے نا، کوئی 2 بندے 4 بندے 10 بندے آپس سے لڑ پے، بیبیاں دے دل نازک ہوندے نے، لڑائی ویکھن واسطے بیبیاں کوٹھے تے چڑھ جان پردے دے اندر کھلو کے ویکھن تے تڑپدیاں نے، بھاویں کوئی لڑدا ہوے تڑپدے، بندے شغل ویندے نے، میں تانوں سچی گل دس بندے تماشا ویندے نے لیکن بیبیاں دے دل نازک ہوندے، ہوندیاں نے لوگ لڑدے نے پے، یہ بھی تے کسے دے ویر نے نا، تے کسے نوں سٹ نہ وجے، بیبیاں تے ایکسیڈنٹ ویکھ ہم تے رات نیندر نہیں کسے دا ایکسیڈنٹ، وہ بی بی پردہ کر کے وچ آ کے بندے دے آکھے نا ویر نہ لڑو نہ لڑو ویر نہ لڑو، وہ آندھے بھੈਣ پیچھے ہو جا تیری ساری گل کوئی نہیں ساڈا دشمن قابو آ گیا، آندھی ہے جویں بھی ہے نا نہ لڑو کسے نوں سٹ لگ جائے گی تے اے تسی بھی تے کسے تے ویر ہو،
تو میں نہیں کسی بھن کو تکلیف نہ ہوئے خدا دی قسم ایتھے سریا آیا ایتھے سریا آیا ہوئے بندہ ہاتھ پیچھے کر کے گھر آ جاتا بندے پوچھتے ہیں کی ہوا لڑائی کیوں مکی ہے انہوں مکنی کوئی نہیں سی میری ذات وچ سی میرا دشمن کوئی بی بی آ گئی آواز لو کوئی بی بی آ گئی تو اس آخیا ویر نہ لڑو تو میں ہاتھ پیچھے کر لیا کہ ضرب اس بی بی نو نہ لگ جائے کوئی بندہ آکھے نا بے وقوف تو مار دینا سی وہ آندا حیا کر میں بی بی نو بی بی دے سر تے ضرب لگ جاندی کمال میں کرنا ہے یہ مطلب ہے بیگانی بھی ہوئے تے لوکی مارا